الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام میرے دینی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب، ہم سب کے آقا، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ایسے پیارے نبی کی پیاری امت ہے کہ جن کو شجر، درخت، کنکر، پتھر بھی جھک کر سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ہم ایسے نبی کی امت ہے کہ اللہ پاک نے کسی بھی نبی کو وہ مقام نہیں عطا فرمایا جو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اس محبوب نبی کو اللہ پاک نے محبوب امت عطا فرمائی۔ آج یہ امت کا عالمیہ یہ ہے کہ جگہ جگہ پر رسوا ہو رہی ہے، جگہ جگہ پر ان کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ پر ان کو ستایا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر ان کو قیدی بنایا جا رہا ہے، ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ اگر ان کے نقش قدم پر ہم 100% آ جائیں تو دنیا کے اوپر ہم ہی حکومت کریں گے، ساری کائنات ہماری غلام بن جائے۔ کائنات کے اندر اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب ہمارے تابع ہو جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% اترنا۔ جب تک بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، بندہ ہر جگہ رسوا ہوتا رہے گا، ذلیل خوار ہوتا رہے گا،
ہر جگہ ستایا جاتا رہے گا۔ آج ہم ستائے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنے اوپر غور و فکر نہیں کی ہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سنتوں کا ہم نے جنازہ نکال دیتے۔ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صبح اٹھنے سے لے کر کے شام کے سوتے وقت تک کتنا اپنایا ہے، تو بمشکل 1% بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو ساری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت مسلمانوں کی ہو۔ ایک ایمان والے کو دیکھ کر کے اچھوں کا پیشاب نکل جاتا ہے، لیکن بشرطے کی ایمان ہونا چاہیے، وہ ایمان جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس تھا، کہ وہ ایمان ایسا ان کا ایمان تھا کہ اپنی جگہ سے پہاڑ جنبش کر سکتے تھے، سورج جو ہے اپنی سمت بدل سکتا تھا، دن میں تارے نکل سکتے تھے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ اٹھا کر دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل پر تھی، امیر المومنین تھے، اور ایسے جلیل القدر صحابی جن کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعد النبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد اللہ پاک کسی کو نبی بناتے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتے۔ کیا ان کا ایمان تھا! لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری رسول ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بناتے تو لو کان بعد النبی لکان عمر، اللہ پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی بناتے۔ لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمے کا ذائقہ ان کے اندر آیا، نبی کی محبت، نبی کی چاہت، نبی کا عشق ان کے اندر آیا، اور ایسا ایمان بن گیا کہ سورج کا وقت بھی چینج ہو سکتا ہے، دن کے اندر تارے نکل سکتے ہیں، لیکن ایمان ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے ان کو جب امیر المومنین بنایا تھا، جب وہ امیر المومنین بنے تو 22.5 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے، ایک طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹری کیے، دوسری طرف سے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹری کیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس لیے مسکرائے؟ میرے کپڑے پہ پیوند لگے ہوئے آپ اس لیے مسکرا رہے ہیں، یا میرے بالوں پہ گرد و غبار لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے، انہوں نے کہا کہ اے عمر، تو جس ایک طرف سے تیری انٹری ہوئی اور دوسری طرف سے اس گلی کے اندر میں آ رہا تھا، بیچ میں شیطان تھا، شیطان عمر تیرا چہرہ دیکھا وہ بھاگتا ہوا یہاں سے بھاگا، بے ساختہ بھاگتا ہوا یہاں سے بھاگ گیا۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی پاور اتنا پھول تھا کہ شیطان بھی دیکھتا تھا تو وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا تھا۔
ایک مرتبہ رات کا وقت ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین رات کو اپنے لباس کو چینج کرتے ہیں. تہجد کا وقت تھا. اپنے لباس کو چینج کیے کہ جائیں دیکھیں ہمارے گلی گلی میں گشت کرتے تھے کہ کسی کے گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے, کسی کے گھر سے کوئی آواز تو نہیں آ رہی, کسی کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ عمر کی حکومت ہو اور کوئی رعایا اس کی پریشان ہو. رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے. گھر سے اپنے لباس کو چینج کر کے نکلتے ہیں تاکہ کوئی پہچان بھی نہ سکے. تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی. کان لگا کر دیوار میں سننے لگے کیسی آواز ہے. تو گھر کے اندر کوئی صاحب اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن کی تلاوت کو جب سننے لگے کان لگا کر کے تو وہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ. اتنا جب سنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ جاتے اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہے عمر, اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا, ان عذاب ربک لواقع. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تجھے کون بچانے والا ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. تجھے اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے. اتنا رو رہے تھے, اتنا خوف تھا ان کے دل کے اندر, جبکہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر رضی اللہ عنہم و رضوان کا پروانہ دے دیا تھا. پھر بھی وہ اس قرآن کی آیت کو سننے کے بعد زار و قطار رونے لگے. وقت گزرتا رہا, وہی اسی جگہ پر بیٹھ کر روتے رہے. صحابہ اکرام, فجر کی اذان مسجد نبوی میں ہونے لگی. صحابہ اکرام اپنے گھروں سے مسجد نبوی کی طرف جانے لگے. دیکھیں کہ امیر المومنین تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بیٹھ کر رو رہے ہیں, لیکن اکثر لوگ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. وقت قریب ہوتا ہے کہ امامت کے مصلی پر امامت کی حیثیت سے اس وقت امیر المومنین رہتے تھے. لوگ دیکھ رہے مسجد نبوی میں امیر المومنین نہیں دکھ رہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دکھ رہے. بڑے پریشان ہوتے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جائے اور یہ کہہ دے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آتے ہیں, بولتے ہیں میں اپنے والد محترم کے پاس جاتا ہوں. وہ آتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو جان, فجر کی نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے, سارے لوگوں نے سنت ادا کر لی ہے, آپ چلیں, آپ وہاں پر پہنچیں گے کیونکہ آپ ہی کو نماز ادا کرانی ہے, امامت آپ ہی کو کرانی ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اے میرے بیٹے, ان عذاب ربک لواقع. اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا ما لہ من دافع, تجھے کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایمان کیا ایمان تھا. انہوں نے اپنے سر کو اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں, ابو جان آپ کا تو ایمان الگ ہے, آپ تو بہت کچھ کر لیے ہیں, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بہت سارے کر لیے ہیں, آپ کے دل کے اندر عاشق ہے, آپ کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھرا ہوا ہے, آپ امیر المومنین ہیں. اے میرے والد محترم, آپ کو تو کچھ راستے بھی ہیں, لیکن تمہارے بیٹے کو جب اللہ کا عذاب پکڑے گا تو ان کو کون بچانے والا ہے. باپ بیٹے دونوں زاروں قطار رونے لگتے ہیں. فجر کا وقت قریب ہوتا ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی, لیکن آج ہم اللہ کے عذاب کو سنتے ہیں کہ اللہ کے عذاب اس طریقے سے ہے.
अरे अल्लाह के अजाब से जमीन भी लरसती है। वही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, उनकी हुकूमत है 22.5 लाख मुरब्बे मील पर, और अदालत लगती है सुबह फजर के बाद से लेकर के जुहर तक और जुहर से लेकर असर तक। उनकी महफिल सारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन वहां पे बैठते थे, जिसको जो तकलीफ होती थी बताते थे, परेशानी जो होती थी अपनी परेशानियों को रखते थे। एक मर्तबा एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके हाथ में मिट्टी का प्याला था, वो कहीं से उस मिट्टी के प्याले में तेल लेकर आ रही थी, मिट्टी के प्याले में तेल लेकर आ रही थी, कड़वा तेल जिसको राई का तेल कहते हैं हम लोग। और रास्ते में चलते चलते बूढ़ी अम्मा थी, एक हाथ में डंडी था और दूसरे हाथ में उस मिट्टी के प्याले में राई का तेल था, लेके आ रही थी। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, जो पत्थर उस बूढ़ी अम्मा के पैर से ठेस लगी, ठोकर लगी, और वो मिट्टी का प्याला जमीन पे गिर जाता है, और जमीन पे गिरने के बाद वो मिट्टी का प्याला टूट जाता है, जमीन सारा तेल निगल लेती है, जमीन के अंदर जज्ब हो जाता है वो सारा तेल जो मिट्टी के प्याले के अंदर था। वहां से वो आती है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में। वक्त जुहर का शुरू हो गया था, सारे लोग अदालत से जाने के लिए नमाज के लिए तैयार थे, अदालत बंद हो चुकी थी। वो बूढ़ी अम्मा पहुंचती और कहती, उमर कहां जा रहे हो? मेरा एक मामला फंस गया, उसको निपटा के जाओ, मेरा एक काम करके जाओ। हजरत सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि अम्मी जान क्या काम है? उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं बेवा हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मैं रास्ते से आ रही थी और मिट्टी के प्याले मेरे हाथ में थे, उस मिट्टी के प्याले के अंदर तेल था और एक हाथ में मेरे लकड़ी थी, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं आ रही थी, रास्ते में पत्थर पड़ा था, जिस पत्थर से मुझे ठेस लगी, उस पत्थर से मुझे ठोकर लगी, मेरे हाथ से प्याला छूट के जमीन पर गिर गया, और गिरने के बाद प्याला टूट गया, उसमें जो तेल था वो जमीन ने जज्ब कर लिया, मुझे तेल दिलाओ मेरा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खादिम हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म देते हैं कि ऐ मूसा, जाओ गोदाम के अंदर जाओ, बैतुल माल के अंदर जाओ, वहां से तीन तेल के डब्बे ले लो और इस अम्मा के घर पे पहुंचा के आ जाओ, ताकि कुछ दिनों तक इनको घर से बाहर न निकलना पड़े। वो बूढ़ी अम्मा जब ये सुनी तो उनकी आंख और उनका चेहरा पीला हो गया, सर्द हो गया, कहने लगी, है उमर, तू मुझे भिखारन समझता है क्या? मैं भिखारन नहीं हूं, मैं बेवा जरूर हूं। अगर मुझे तेल चाहिए था तो जिस रास्ते से मैं आई, उस 100 करण घर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पड़े हैं, 100 घर से जायद पड़े हैं सहाबा इकराम के, मैं किसी के घर पे भी बोल देती मुझे थोड़ा सा तेल दे दो तो वो दे देता। मैं तो इसलिए आई हूं कि मुझे मेरा तेल चाहिए, जो जमीन ने मेरा तेल निगली है उससे तुम दिलवाओ मेरा तेल। सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अय माँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जमीन तेल निगल ली हो, जमीन के अंदर तेल जज्ब हो गया हो, उसको कैसे निकाल सकते हैं? वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, मुझे अब पता चला कि तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हुकूमत नहीं करता है। अगर तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलता और तेरे अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होता तो तू निकाल के दे देगा, और अगर तेरे अंदर नहीं है तो तू नहीं निकाल सकता। अब इतनी बड़ी बात उस बूढ़ी अम्मा ने बोला कि अगर तू नबी से सच्चा इश्क करता है, तो नबी के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हुकूमत करता है, तो जमीन से मेरा तेल निकलवा सकता है, वरना अगर नहीं करता होगा तो नहीं निकलवा सकता।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو رونے لگے، کہنے لگے اماں میں تو چاہتا ہوں کہ میری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے، لیکن کیا کروں، کہیں ہو جاتی ہوگی کمزوری۔ میں تو کبھی بھی جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی اپنی نہ گزاروں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھے اور ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا، اس چمڑے کے ٹکڑے پر کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد اس کو فولڈ کرنے کے بعد اس بوڑھی اماں کو دے دی، بولے اس کو لے کر جاؤ، جس جگہ پر تمہارا مٹی کا پیالہ گرا تھا اور وہ ٹوٹ گیا تھا اس میں سے تیل نکل کے زمین پہ گرا اور زمین نے وہ آپ کے تیل کو جذب کر لیا، جس جگہ پر تیل جذب ہوا تھا اس جگہ پہ یہ چمڑے کے ٹکڑے کو رکھ دینا۔ بوڑھی اماں اپنے ہاتھ میں وہ چمڑے کا ٹکڑا لیتی ہے اور چل دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جمع غفیر تھا، مجمع بہت بھرا ہوا تھا۔ سارے لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا لکھ کے اس چمڑے کے ٹکڑے پر دیے ہیں، چلو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تعویذ کتنی اثر کرتی ہے۔ بوڑھی اماں آگے آگے پیچھے صحابہ کرام کی جماعت جا رہی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جائے نماز بچھا کر کے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بوڑھی اماں وہاں پہ پہنچی اور اس چمڑے کے ٹکڑے کو زمین پہ رکھا، رکھنا دیر تھا کہ زمین نے تیل نکالنا شروع کر دیا۔ بوڑھی اماں نے اپنے تیل کو پیالے کے اندر بھرا اور واپس اپنے گھر پہ لے کے گئی، چمڑے کے ٹکڑے کو وہیں پہ چھوڑ دیا تھا۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہیں پہ کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا منظر ہے کہ زمین کے ٹکڑے پر جس جگہ پر تیل گرا تھا اس جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر دیا تھا وہ چمڑے کا ٹکڑا بوڑھی اماں رکھتی ہے اور زمین تیل نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ بوڑھی اماں چلی گئی، اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ چمڑے کے ٹکڑے کو زمین سے اٹھا لے، واپس بلبلے کی طرح اس زمین سے تیل نکل رہا تھا۔ کسی صحابہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے صاحبزادے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور جاتے ہیں اس چمڑے کے ٹکڑے پر رکھتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ گواہ رہنا میں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ آج ہم بڑے شوق سے دوسرے کی میسج کو بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، کسی کی میسج کو پڑھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کے خطوط کو پڑھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی باتیں کان لگا کر سننا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام گواہ رہنا، اے صحابہ کی جماعت گواہ رہنا، میں نے اپنے والد محترم کو اس جو چٹھی لکھ کر دیا تھی اس کے اندر میں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ سارے صحابہ کہنے لگے لاؤ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، یہ میرے والد محترم کے پاس لے کر چلو۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر رو رہے ہیں، آنکھ مبارک سے اشک جاری ہے، داڑھی سے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو والد محترم کے پیٹھ پر رکھا اور کہا کہ اے ابو جان خوش ہو جائیے۔ زمین نے وہ تیل نکال کر اس اماں کو دے دیا اور اماں نے تیل لیا اپنے گھر پہ چلی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو واپس لیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہنے لگے کہ اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اس چمڑے کے ٹکڑے پر آپ نے کیا لکھا تھا جو زمین بھی تیل جذب کر لی اور وہ واپس کرنے پر مجبور ہو گئی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر دو بات لکھی تھی،
پہلی بات میں نے لکھی تھی کہ اے زمین تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں. اے زمین تو بھی نبی کی دیوانی ہے، عاشق ہے، میں بھی نبی کا دیوانہ ہوں، عاشق ہوں. دوسری بات میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا تھا کہ اے زمین اگر اس بوڑھی اماں کے تیل کو تم نے واپس نہیں دیا تو میں تیری جگہ پر بے نمازی کو دفن کرواؤں گا. زمین بھی بے نمازیوں سے لرزتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین کے اندر کسی کا انتقال ہوتا اس کی قبر کھودی جاتی ہے تو قبر کہتی ہے اگر وہ شخص بے نمازی ہے، قبر خود کہتی ہے میرے اندر مت لے کے آؤ، ابھی تو میں زمین کا حصہ تھی، یہ بے نمازی میرے اندر آ جائے گا، میں جہنم کا حصہ بن جاؤں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اللہ کی سنتی ہے. جب بے نمازی کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے نمازی کو قبر کے اندر قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کپڑے کو، اس کے کفن کو پھاڑ کر ننگا کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے. فرشتے آتے ہیں، جہنم میں 300,000 سال تک لوہے دہکاتے ہیں جس کو راڈ بولتے ہیں. اس راڈ سے لا کر اس قبر کے اندر اس مردے کی ایسی پٹائی کرتے ہیں کہ اگر انسان اس کا تصور کر لے تو اس کی روح تھرا جائے. آج ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا معراج ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بے نمازی کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے اگر وہ نیک ہے، اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کے جاتا ہے تو قبر بھی مبارکباد پیش کرتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، تیرا آنا مبارک ہو، تو میری پشت پر چلتا تھا، جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے ان میں سب سے اچھا تو تھا. آج میرا حسن زن تو دیکھے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرنے کے بعد کہتے ہیں تم سو جاؤ دلہن کی طرح. دلہن کی طرح مطلب اس کا کہ کوئی تم کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں. اور بے نمازی جب جاتا ہے تو کہتے ہیں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بے نمازی کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں سب سے بیکار انسان تو تھا، مجھے تو سب سے زیادہ ناپسند تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، آج میں اپنا مزہ تجھے چکھا کے رکھوں گی. کہتی ہے قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ایک دوسرے ہاتھ میں ڈال کر یوں کہا کہ قبر اتنی تنگ ہوتی ہے، ایسا دباتی ہے کہ اس کی ایک پسلی جو ہے دونوں دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے. آج ہم رسوا جگہ جگہ پر جو ہو رہے ہیں، ہماری مساجدوں کو جو چھینا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم جو کیے جا رہے ہیں، ہماری عزتوں کا تار تار جو کیا جا رہا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کے جو ٹارگٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دوریاں اختیار کی ہیں. اللہ کے حکم کی تعمیل ہم نہیں کرتے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوئی بھی بندہ زندگی گزارے تو جس طرح سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی نا 22.5 لاکھ مربع میل پہ،
ایمان والا اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. افریقہ کا ایک بادشاہ جو تھا اس نے اپنی سبا لگائی اور اس سبا کے اندر اعلان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر لے کر آئے گا اس کو اتنے انعام دیے جائیں گے. ایک شخص کھڑا ہوا کہ میں لے کے آؤں گا اور وہ گیا مدینہ پہنچا. وہاں پر پتا چلا کیونکہ وہاں کی زبان عربی تھی اور اس کی زبان کچھ الگ تھی افریقی. بہرحال بڑی مشکل سے پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹیا وہ ہے. یہ تو سمجھ رہا تھا امیر المومنین ہیں, اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ 22.5 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمراں ہیں, ان کا گھر تو عالیشان محلوں کی طرح ہوگا. حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر جو چادر رہتی تھی نا, اس چادر کے اوپر 17 پیوند رہتے تھے. جب اس شخص کو پتا چلا, کہنے لگا میں مسافر ہوں, میں دور دراز سے آیا ہوں, حضرت عمر فاروق جو امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, ان کا گھر کدھر ہے؟ بڑے مشکل سے پتا چلا وہ جو جھوپڑی دکھ رہی سامنے, اس جھوپڑی میں ایک جھوپڑی ان کی ہے. وہ شخص پہنچا یہاں پہ تو قتل کرنا بڑا مشکل ہے. اگر یہاں پر قتل کریں گے تو لوگ یہاں کی جو عوام ہے میری بوٹی بوٹی کر دے گی, ہڈی پیر توڑ کے ہم ہی کو واپس بھیج دے گی. لیکن وہ ہمت کر کے گھر تک گیا اور وہاں پہ دریافت کیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر سے آواز آئی کہ وہ تو اونٹ لے کر جنگل میں گئے, اونٹ چرانے کے لیے جنگل میں لے کے گئے ہیں. وہ تو سوچا اب تو مزہ آ گیا, جنگل میں تو کوئی نہیں رہے گا, وہاں پہ تو کام کرنا تمام آسان ہو جائے گا, وہاں پہ تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں, موقع دے کے گردن اڑا دوں گا اور لے کر چلا جاؤں گا اور اپنے انعامات لے لوں گا, حاصل کر لوں گا. جنگل میں وہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے. وہ تو سمجھا اب تو اور موقع اچھا ہے, تو سو رہے, سونے میں مار کے نکال لوں گا, بڑا مزہ آ جائے گا. جاتے جاتے جب قریب پہنچا وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4-5 قدم باقی تھا کہ زوردار دہاڑنے کی آواز آئی. وہ ڈر گیا, دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک شیر آ رہا ہے. سامنے پیڑ تھا, وہ پھٹ سے پیڑ کے اوپر چڑھا اور وہ شیر آیا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا. وہ اوپر سے کہہ رہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تو شیر آیا, وہ تو انسان خور ہے, وہ ابھی حملہ کرے گا, آنن فارن میں کام تمام کر دے گا, اس کے بعد چلا جائے گا, میں تو گردن لے کے پہنچ جاؤں گا اور اپنے انعامات لے لوں گا. بڑا خوش ہو رہا تھا. لیکن وہ اوپر سے دیکھتا کیا ہے کہ وہ شیر تو آیا, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے. کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند جب کھلتی ہے تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کہہ رہے تو یہاں کیا کر رہا, تو جا تو. اتنا سننا تھا, اوپر سے بیٹھ کے سن رہا تھا کہ وہ شیر چلا گیا. اوپر سے وہ درخت سے نیچے آنے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, بھائی لوگ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آتے, تو اوپر سے آ رہا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, اے امیر المومنین مجھے کلمہ پڑھا دے, اے امیر المومنین مجھے کلمہ پڑھا دے. حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا, کہ غلاموں کا جب یہ حال ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. جب غلام کی نگہبانی کرنے والا جنگل کا درندہ جانور جو ہے جو پھاڑ چیر کر کھا جاتا ہے,
جب وہ اس کے غلاموں کی حفاظت کرنے کے لیے گشت کاٹتا ہے تو اس آقا کا کیا عالم ہوگا جس کے آپ غلام ہیں. آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. ایک آواز اس جنگل کے اندر بلند ہوتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے بھائی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے اپنے سارے واقعہ بتایا کہ فلاں جو بادشاہ تھا انہوں نے آپ کے سر کو لے کے آنے کے لیے بولا تھا, میں آپ کا سر لینے آیا تھا, لیکن یہاں پہ آ کر میں آپ کا غلام بن گیا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اس کے غلامی جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس روئے زمین کے اوپر اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق طریقے کے مطابق اگر زندگی گزارے تو وہ 17,999 جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے غلام بن جائے. جگہ جگہ پر قدم قدم پر اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ کھڑی رہے گی, تیار رہے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے. دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے, عاشق رسول بنائے, ہم کو سچا پکا حسینی بنائے. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی سنت سے فارغ ہو جائے.